بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں بہت سے موضوعات، اہم ترین موضوعات، ملک کی سیاست ایک گرداب میں پھنسی ہے اور حالات کس طرف جا رہے ہیں کوئی نہیں جانتا، لیکن سیاست کی باخبر ترین شخصیات میں سے اگر ایک لسٹ بنائی جائے ملک کی تو چند ایک نام ایسا ہے جو سب سے اوپر جس کو رکھا جا سکتا ہے، اور وہ ہے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب۔ وزیر اطلاعات بھی رہے، کئی وزارتوں میں رہے اور قومی اسمبلی کے رکن بھی جیتے، اور ایک اپوزیشن تو وہ ہے جو کہ اسمبلی میں موجود ہے آئینی طور پہ، لیکن شیخ صاحب کو کہا جاتا ہے کہ یہ حقیقی اپوزیشن ون مین بریگیڈ کے لیے جائے، جو بھی کہا جائے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ شیخ صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا ذرا کہ یہ بہت سی باتیں آپ سے کرنی ہیں، لیکن یہ مذاکرات جو ہیں، یعنی ایک مولانا سمیع الحق صاحب دفاع پاکستان کونسل آپ کے ساتھ ہو، اور ایک طرف حکومتی ٹیم جس کے سربراہ وفاقی مشیر قومی سلامتی عرفان صدیقی، تو ہائی لیول، اور ساتھ ہی یہ دھماکے ہو رہے ہیں، بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور ایک نان سیریسنس ہی نظر آ رہی ہے، کیا ہے؟ لیکن مذاکرات تو ہو رہے ہیں ٹی وی پہ۔ ابھی تک دونوں ٹیموں کے جو ڈیسیژن پاور ہے جن کے پاس، نہ طالبان کی شورا اس میں ملوث ہوئی ہے، نہ نواز شریف کی ٹیم اگر اس میں بیٹھی ہے۔ یہ میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے، میڈیا مذاکرات ہو رہے ہیں، اور میڈیا مذاکرات کس انجام کو پہنچتے ہیں؟ جو اس کا میجر فریق ہے آرمی، وہ آن بورڈ نہیں ہے اس میں۔ آرمی آن بورڈ نہیں ہے؟ میں پہلی دفعہ یہ کہہ رہا ہوں، آج سے پہلے میں نے کبھی یہ نہیں کہا۔ میں نے مشرف کے ایشو پہ کہا کہ آرمی آن بورڈ نہیں ہے۔ اس پہ بھی میں کہہ رہا ہوں کیونکہ نواز شریف صاحب نے کل یہ بیان دیا، اور مجھے بڑا دکھ ہے کہ 4 فلائٹیں، میں اگر کہیں تو ابھی نمبر آپ کا ٹائم ضائع ہوگا کیونکہ میں ٹائم بچانا چاہتا ہوں، 4 فلائٹیں مانچسٹر کی کینسل ہوئی ہیں کیونکہ شہنشاہ وقت قبلہ و کعبہ جناب نواز شریف صاحب 777 لے کے گئے ہوئے 5 دن کے ٹرکی، اور ہمارے وہاں موسم اتنا خراب ہے، لوگ یہاں پھنسے پڑے ہیں۔ یہ کہتے تھے ہم عام سواری پہ جائیں گے۔ آن ریکارڈ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میجر فورسز ہیں جنہوں نے دیکھیں نا، بڑا زبردست ریئیکشن ہے عام فورسز میں کہ 8-10 سال سے وہ ہارڈ جاب پہ ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہو جائیں مذاکرات ہوں۔ یہ نہیں کہ وہ نہیں چاہتے، کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھئی ایک نیا آرمی چیف آیا، وہ یہ کہے گا کہ نہیں جی ہم مذاکرات، آپ جو کہیں گے وہ یس کریں گے، بٹ ریزلٹ اورینٹڈ ہونی چاہیے۔ آن بورڈ نہیں ہے، اسے کیا مراد ہے؟ یعنی وہ بالکل لا تعلق ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ کھیلو، یہ ایسی مذاق ہو رہا ہے اور وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، یا پھر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ شاید میں ان کی رائے لیتا ہوں۔ میں ایک اس سچی بات کہتا ہوں، جب فوج کے خلاف بات ہوتی ہے تو میں نے کہا یہ ستو پی ہوئی فوج ہے۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات اتنے خراب ہیں، خدا نہ خواستہ اگر پاک فوج میں کوئی دھچکا آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا، تو یہ حکومت کہاں کھڑی ہوگی؟ حکومت تو ہے کوئی نہیں۔ کیا مطلب فوج میں کیا دھچکا؟ مجھ سے آپ انکوائری نہیں کریں گے، میں عقل مندوں سے مخاطب ہوں، بے وقوفوں کا میں لیڈر نہیں۔ مقصد ہے آپ یہ کہنا دیکھیں چاہ رہے ہیں آرمی دیکھیں کہ راحیل شریف صاحب جو ہیں ان سے مشاورت نہیں کی گئی، آئی ایس آئی سے مشاورت دیکھیں نہیں نواز ہوئی۔ شریف صاحب کی یہ عادت ہے کہ مشاورت کر لیتے ہیں، سنتی سب کی ہیں۔ جناب محترم وزیر اعظم صاحب سنتے سب کی ہیں، کرتے من کی ہیں۔ ایک دن پہلے تک ڈیسیژن مختلف تھا، یہ ڈیسیژن بعد میں ہوا ہے۔ عرفان صدیقی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میری ہیڈ بات سنیں، دیکھیں میری گزارش سن لیں آپ میری، اب میں ذرا قومی سلامتی مشیر۔ سر گزارش یہ ہے کہ انہوں نے، یا اب میں اس سارے طالبان مذاکرات میں کچھ نہیں کہنا چاہتا کیونکہ میں کامیابی کا دعا گو ہوں، لیکن زندگی میں یا انہوں نے نواز شریف کی شان میں قصیدہ لکھا ہے یا میرے خلاف آرٹیکل لکھا ہے۔ اس کے باوجود بھی میں ان کا احترام کرتا ہوں اور ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، اور بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ قوم اس قدر ڈپریشن میں جا چکی۔ وہ روز ملتے ہیں نواز شریف صاحب سے، کمیٹی بھی ملتی ہے اور ان سے ہدایت لیتے ہیں، تو پھر دیکھیں ہدایت کیا لینی ہے، آپ مجھے بتائیں ہدایت کیا لیتے ہیں؟ میری سمجھ میں، ڈاکٹر شاہد صاحب آپ بھی پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ طالبان نے کراچی پولیس کے ایکشن کو کیوں ایکسیپٹ کیا۔ پہلے انہوں نے جو ایکشن ہوئے ان کا کہا کہ ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اور طالبان کم از کم میرا یہ یقین ہے کہ اسٹریٹجی ان کی ہوگی یقیناً، وہ بھی ذہین لوگ ہیں، یا تو انہوں نے میسج دیا کہ ہماری اپروچ جو ہے پینیٹریشن کراچی تک ہے، اور یہ میسج وہ اسلام آباد میں بھی دے سکتے ہیں، میرے منہ میں خاک
اگلے مہینے 10-15 دن میں یہ اسلام آباد میں بھی میسج آ سکتا ہے. یہ آپ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں یا آپ کی کوئی اطلاع ہے؟ کوئی اطلاع نہیں ہے, میرا ایک ہنچ ہے. اسلام آباد میں بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسلام کیا اگر وہ کراچی پہنچ سکتے ہیں تو اسلام آباد تو 100 کلومیٹر پہ ہے. لیکن اگر پشاور ان کے کلچز میں آ چکا ہے, اگر حیات آباد اور رنگ روڈ ان کے کلچز میں ہے, 7, 8, 10, 15 میل کا جو عرصہ ہے, اور ایک حکومت ایسی غیر فعال حکومت, ایسی نکمی حکومت, ایسی نلائق حکومت, ایسی نااہل حکومت, میں تو دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ سلامتی. میں آج سوچ رہا تھا کہ آپ کا ایک, میں نے اسکول میں, مجھے شعر و شاعری نہیں آتی, شاید میں ٹرکوں کے پیچھے پڑھنے والا, شعر پڑھنے والا انسان ہوں, کہ وہ ایک اسکول کی 8ویں جماعت میں ایک شعر تھا کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. تو چراغ جو ہے اس کو جلائے جا رہا ہے. آپ ایک بات کر رہے ہیں فاٹا کے علاقوں کی, کیا کراچی جو ہے آج وہاں بریگیڈیئر رینجرز پر, میں نے سنا نہیں, مجھے کسی نے ابھی یہاں آپ کے ہمیں بتایا کہ وہاں سوئسائڈ حملہ ہوا ہے. اگر یہ خبر غلط ہوگی تو میں معافی چاہتا ہوں قوم سے. تو کون ہوتا ہے جی رینجرز میں؟ اس کا نیکسٹ لیڈرشپ ہے وہ. اور یہ حالات کدھر جا رہے ہیں؟ اور ہمارے للے تللے دیکھو, حکومت کو للے تللوں سے فرصت نہیں ہے. کیا لوگوں کو ہمارے وہاں میٹرو چلانے لگے ہیں, اتنی سی مری روڈ ہے, اگر میں وجہ نہ دوں تو مجھے جو بتائیں, میں پیچھے ہونے کو تیار ہوں. سارا مری روڈ کھیڑ دیں گے, سارے کاروبار تباہ کر دیں گے, ساری دکان. اور میرا ایکسپریس وے 2 ارب روپیہ میں دے کے آیا ہوں, وہ لوگوں کو آباد کرے گا, غریبوں کو آباد کرے گا, شہر آباد کرے گا. قرضہ مل رہا ہے, قرضہ مل گیا IMF سے, اگلی قرضہ بھی مل گیا, اور اس کے نتیجے میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور باقی بینک بھی, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھا ہوا کہ ایک بینک سے ہمیں قرضہ مل گیا, باقی بینکس بھی دیں گے ہمیں قرضہ. میرا ڈاکٹر صاحب پہ میں نے PhD کی ہوئی ہے, جتنا بڑا جھوٹا وہ ہے اتنا ہی قرضہ آپ کو ملے گا ڈاکٹر صاحب, جتنا قرضہ آپ قرضہ لٹا سکے. نہ آپ کے ایسٹس, نہ آپ کی ریزرو جو ہیں فورن ایکسچینج ریزرو, نہ وہ بڑھنے دیں گے, نہ یا انویسٹمنٹ آئے گی. اپنی تو ساری انویسٹمنٹیں آپ نے, جس ملک میں IMF آنے کے لیے تیار نہیں, اور سارا وہاں جو کچھ 8-10 دن تک فارن ایک فنانس منسٹری بیٹھی رہی ہے, ان کے سارے بزنس وہاں ہیں. بلائے مجھے قمر صاحب, میں جا کے بیان دینے کے لیے, میں نے ایسا گھٹیا کام نہیں کیا کسی کے خلاف کبھی شہادت دی. یہ ان کا کیا ہے دبئیوں میں, لندنوں میں, پاکستان میں کون انویسٹمنٹ لائے گا جی؟ ساری قوم یہ سمجھ لے, IMF ہمیشہ یہی بیان دے گا کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں حالات, اور سارے غریبوں کا گلا یہاں سے دبائے گا. بڑی ایک اہم بات کی آپ نے, کہا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے ان مذاکرات. اچھا اب اس کو ذرا آپ ایکسپلین کریں. دیکھیں بے شک نواز شریف صاحب تو کی ہوگی نا انہوں نے, چودھری نثار وزیر داخلہ, یعنی آپ اتنے زیادہ بھولے تو نہیں ہے نا کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں فوج سے. اور یہ سارے دیکھیں فوج ایک رائے دے سکتی. میجر عامر دیکھیں نا ISI کے ڈیٹ کمانڈر ہیں. دیکھیں میجر ہمارے عامر صاحب ہی ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں. جب آدمی کمانڈر ہوتا ہے اس وقت کمانڈر ہوتا ہے. جس طرح وہ وہاں انفٹ ہوگا, بلکہ میں باہر گیا ہوا تھا تو اس نے مجھے کہا وہیں رہو تاکہ مذاکرات میں کوئی بہتری رہے, آپ آ کے یہاں پروگرام کریں گے تو کام خرابی ہوگی. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اور سلیم صافی کا ہم خرچہ بھیجتے ہیں, آپ دونوں وہاں باہر ہی رہو. اچھا, انہوں نے خود مجھے کہا کہ آپ اور سلیم صافی دونوں باہر رہیں ملک سے. کیا ریزن ہے؟ دیکھیں میجر عامر تو میں نہیں خیال وہ ذہین سمجھدار آدمی ہے, وہ ٹی وی پہ ہی نہیں آ رہا. جو لوگ ٹی وی پہ آ رہے ہیں یہی کام خراب کریں گے. یہ ٹی وی مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ ٹی وی ٹاک شو ہو رہے ہیں. اس کو فوج اس سے الگ ہے, لا تعلق ہے, دیکھ رہی ہے. یعنی فوج بھی تو کہیں لیول پہ ہے. دیکھیں نا طالبان کے ساتھ کابل میں بھی ڈائلاگ ہو رہے ہیں, امریکنز کے بھی ہو رہے ہیں, فوج بھی کہیں نہ کہیں رابطے میں. مطلب فوج یعنی کیا ان کو, نواز شریف صاحب فوج کو انگوٹھے کے نیچے رکھ کے میسج دینا چاہتے ہیں کہ دے آر انڈر مائی کمانڈ اینڈ کنٹرول. ایک نیا چیف آیا, ینگ چیف آیا, اور ابھی آپ دیکھیں 2-4 مہینے میں ایک کیانی صاحب کی ایک ڈیفرنٹ سپورٹ تھی. وہ خاموشی سے پولیٹیکل میسج بھی دے سکتے تھے, اور وہ بہت میرے 100 اختلافات کے باوجود وہ خاموشی سے اپنا رزلٹ بھی ڈیلیور کرتے تھے. لیکن طریقے اور سلیقے کا میسج دیا انہوں نے. یہ نہیں ہو سکتا آپ جب وہاں کشتیاں کر رہے تھے انڈیا میں, اور آپ وہاں موسیقی گا رہے تھے, پنجاب لوگ گیت گا جا رہے تھے, وہ اپنے بھائی جہاں شہید ہوا ہے سلمانکی کے بارڈر پہ موجود تھا, قبر پہ, دی سیم ڈے دی سیم ٹائم. جس دن آپ وہاں تھے اس دن وہ سلمانکی بارڈر پہ تھا. جل کے نہیں, نو آئی ایم سیئنگ اباؤٹ راحیل شریف, اچھا, جہاں اس کا بھائی شہید ہوا بڑا. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس ملک کو کہاں لے کے جا رہے ہیں. پہلے آپ نے 1 مہینہ 15 دن 1.5 مہینہ مشرف کے پیچھے لگا دیا. دیکھیں
سابق صدر مشرف نہ کوئی پولیٹیکل تھریٹ ہے، نہ کوئی اس کا، دیکھیں اگر آپ نے مجھے بتائیں آرٹیکل 6 کس لیے نکلا؟ کہ فوج کی غداری کو، فوج کی کو کو، یا فوج میں کسی مسئلے کو ٹرائل کرنے کے لیے۔ اگر کوئی اور اس کا توسیع ہے تو مجھے آپ بتائیں۔ میں بھی سعودی والی ہے جو آ رہے ہیں، کیا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق، مشرف صاحب سے کوئی تعلق؟ دیکھیں پاکستان جو گیم کھیلنے جا رہا ہے، جو کھیل رہا ہے، دیکھیں ساری عرب، پہلے میں یہ بھول جاؤں گا جو آرٹیکل 6 کی بات کر، آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی ہوئی ہے 12 اکتوبر کو، ٹرائل کریں 12 اکتوبر کو مشرف کو، بالکل آرٹیکل 6 لاگو ہوتا ہے، میں سپورٹ کروں گا نواز شریف صاحب۔ ججز کے مسئلے پہ نہیں لگتا آرٹیکل 6، اور وکیل اس کے چیخ رہے ہیں کہ بھئی ہمارا ان ججز پہ اعتبار نہیں ہے، اور ججز ٹس سے مس نہیں کر رہے۔ آج میں کسی اخبار میں کہہ رہا تھا جی کہ پتہ نہیں سچ یا جھوٹ ہے، اخبار کی گردن پہ ہے کہ جی سارا کام ابھی تک وہ چودھری افتخار اور ایک اور جج تھے سابق رمدے صاحب، وہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس ملک میں یہ بھی مسئلہ، جو ریٹائر ہونے والا ہے وہ ریٹائر بھی نہیں ہوتا، وہ حاضر سروس ہی رہتا ہے۔ اب اس ملک میں اس طالبان، دیکھیں یہی مہینے ہیں، اس کے بعد خون ہے، اگر مذاکرات کی کامیابی ہونی ہے یا کسی اور فیصلے کی طرف جانا ہے۔ جن سا فیصلہ کون کرے گا؟ دیکھیں نا، آپ نے 2-3 باتیں کی، آپ نے کہا میاں صاحب چاہ رہے ہیں کہ فوج ان کے انگوٹھے کے نیچے رہے، اب یعنی آپ یہ بڑی ذمہ داری سے محسوس کر رہے ہیں راحیل شریف ان کے انگوٹھے کے نیچے رہے؟ جب میں فوج کی بات کرتا ہوں تو وہاں چیف میٹر کرتا ہے۔ اچھا، تو راحیل شریف صاحب تو ان کے انگوٹھے کے نیچے نہیں آئیں گے غالباً؟ دیکھیں ادارہ تو دیکھیں نا، ان کو ان کی سلیکشن بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ٹھیک فیصلہ کیا نواز شریف صاحب نے، پر نواز شریف صاحب ان کے مسائل سمجھنے جان بوجھ کر نہیں سمجھنا چاہتے، کیونکہ نواز شریف کو کوئی تھریٹ نہیں ہے قومی اسمبلی کے اندر۔ یہ مردہ پیپلز پارٹی ہے، یہ بدبودار ہم اپوزیشن کر رہے ہیں۔ ایک عمران خان ہے، وہ الجھ گئے ہیں کے پی کے میں، اور اس کو 45 کے 40 پنچر لگ گئے، 35 حالانکہ یہ تو ساری ٹیوب بھی پھٹی ہوئی تھی الیکشن میں، یہ پنچر کے تو قابل ہی نہیں تھی۔ 35 ٹیوب ہمیں پنچروں کا آپ نوٹس لے رہے ہیں۔ دیکھیں کیا تبدیلی ہے اس قوم کے لیے، کیا تبدیلی ہے اس قوم کے لیے، کیا اس اسمبلی نے قراردادیں پاس کی کہ بلدیاتی الیکشن آگے کرو۔ میں اس ملک میں واحد آواز ہوں جو کہہ رہا تھا یہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہوں گے، اور جب تحریک انصاف سے ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی تھی، ہم نے کہا پورا لے جاؤ یار، تم ہی خراب ہو گئے، یہ الیکشن ہونے نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کی تباہی اور بربادی پر کیا خاموش رہنا عبادت ہے؟ کیا خاموش رہنا جمہوریت کی خدمت ہے، یا باہر نکلنا جمہوریت شیخ صاحب سینیریو کیا بن رہا ہے؟ یعنی میاں صاحب چاہتے ہیں فوج ان کے انڈر آ جائے، اور فوج بطور ادارہ خاموش ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ کیا چاہتے ہیں، مذاکرات کامیاب ہوں یا وہ سیریس نہیں ہے میاں صاحب، اور فوج ان کو کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ خیال تھا، میرا صحیح خیال تھا کہ شاید نواز شریف صاحب اتنا اچھا عرصہ جو باہر رہے ہیں، شاید ان کی کوئی بہتری ہوگی، لیکن مجھے خدشات تھے کہ بہتری نہیں ہوگی۔ یہ وہی ٹیم ہے جو 25 سال پہلے تھی، یہ رزلٹ اورینٹڈ ٹیم نہیں ہے۔ دیکھیں نا، اگر آپ ایک چائنیز کے لوکوموٹو کو ریجیکٹ کرتے ہیں، دوسرے کے کیا وہ چائنیز کے لوکوموٹو کسی اور ملک میں آج تک استعمال ہوئے ہیں؟ ایک آپ نے اچھا کام کیا کہ وہ جو سعد رفیق صاحب کا جھگڑا ہوا ہے، میں کسی بندے کا نام نہیں لینا چاہتا، میں جو بات یہ کہنا چاہتا ہوں، کوئی چیز اس ملک میں او جی ڈی سی سب سے سٹرونگ ٹریلینز روپیز کے نفع یہ بیچیں گے اپنے لوگوں کو، یہ کاروباری لوگ ہیں۔ کیا کسی کو سستا دودھ، سستی چینی، سستا گھی، سستا کرایہ، سستا زندگی، جو 4 دکانیں چل رہی ہیں، پہلے پل بنا کے تباہ کیا، میٹرو بنا کے تباہ کریں گے، اور شان تو میں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیسہ کہیں سے آ رہا ہے نا، کہیں سے تو آ رہا ہے پیسہ۔ دیکھیں یہ بڑے پروجیکٹ، پیپلز پارٹی کو پیسے کمانے کے بڑی جلدی تھی، داؤ نہیں آتے تھے، یہ فنکار ہیں۔ دیکھیں اکانومی کو بتا رہے ہیں جی آئی ایم ایف نے کہہ دیا، بھی آئی ایم ایف نے تو کہنا ہی ہے کیونکہ اس نے اپنے پیسے پورے کرنے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کیا 7-8 مہینے میں آپ نے کہا کہ بے روزگاروں کا سمندر ہے، ہم پابندی ختم کرتے ہیں؟ نہیں کریں گے، اور ایسے لوگ اپوائنٹ کریں گے۔ وہ ڈوئل نیشنلٹی تھی، چودھری افتخار سے ڈلتے تھے پی آئی اے کو، ایسا چیف چاہیے تھا ان کو، ایئر چیف کے 5 دن کا ایئر انچارج، کہ وہ 7 کھانے بھی 5 دن کے وہیں سے کوک کر کے کوک بھیجے ہوئے ہیں کہ وہیں سے ان کو کھانے تر و تازہ ملیں۔ شجاعت عظیم صاحب کی بات، شجاعت عظیم صاحب، اب اس کو ڈوئل نیشنلٹی، یہ کیا تھا جی؟ کیا تھا؟ یہ جنرل احسان کے تھرو میراثیوں کا رول ادا کرتا تھا۔ شجاعت عظیم، شجاعت عظیم کی بات کرتا ہوں، مشرف کو کٹر سے کاٹ کے دیتا تھا سگار، کٹر سے سگار کاٹ کے دیکھتا تھا۔ ایک دن مجھے مشرف نے کہا یار یہ کیا آگے آ جاتا ہے شام کے جب گیٹ ٹوگیدر ہوتی تھی،
میں کہا جی میں تو نہیں اس کو بلاتا, یہ تو محمود صاحب جو ہمارے انفارمیشن کے سیکرٹری تھے انہوں نے ان کیا ہوا ہے, انور محمود صاحب نے, کہ یہ میں نے کہا جی انور محمود صاحب کی, کیونکہ وہ ساری لین جتنی وہ ہے نا جی یہ انہی کی خریداری تھی جو انہوں نے چک شہزاد جو ہے انہوں نے شوکت عزیز سے لے کے دوسرے سارے عزیزوں میں بندر بانٹ کی. کسی آدمی کی مجھے بتائیں صلاحیتوں میں, کسی ایک آدمی کی اپائنٹمنٹ بتائیں, اگر آج چودھری افتخار موجود ہوتا یہ ایک بھی اپائنٹمنٹ نہ ہو سکتی, بیت المال سے لے کے نجکاری سے لے کے. قمر زمان چودھری چیئرمین نیب کہہ رہے ہیں کہ نیب سزائیں نہیں دے سکتا, اس کا کام نہیں سزا دینا, آپ نے پڑھا اس کا سٹیٹمنٹ؟ اور دیکھو جی قمر زمان ایک شریف آدمی تھا, وہ پھنس گیا ہے, میں نے اس کو مشورہ دیا تھا یہ تیرے بس کی روگ نہیں. دیکھیں آصف زرداری کو, نواز شریف کے کیس کو یا کسی اور کے کیس کو قمر زمان چودھری ٹرائل کر سکتا ہے, یہ اس کی ہمت ہے. نہیں تو کون پھر, یعنی بھول جائیں آگے چلیں؟ بھول جائیں. نہیں سارا کھایا پیا میں سمجھتا ہوں کہ نیب کا کوئی یہ پٹواری قید ہو جائے گا, کوئی ڈائریکٹر قید ہو جائے گا, کوئی آگرہ والا قید ہو جائے گا. ایک وقفہ, جب تک ہیڈ آف سٹیٹ قید نہیں ہوں گے اس ملک میں, جب تک منی لانڈرنگ کے کیس دیکھیں نا, ان منی لانڈرنگ کے کیس میں تو اسحاق ڈار صاحب خود وٹنس ہیں, کیا یہ کیس لگے گا نواز شریف کے خلاف؟ نواز شریف کے خلاف اسحاق ڈار وٹنس. تو میاں صاحب کو نہیں, میاں صاحب کو بھی تو پتا ہوگا نا اگر آپ کا الزام درست ہے تو میاں. اچھا صاحب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے جب مزہ ہونے, جب بات ہونے لگتی ہے دیکھیں نا, وقفہ آپ بعد میں کریں. کیا نواز شریف بھولا تو نہیں کہتا میں تیسری دفعہ آ گیا ہوں, چوتھی دفعہ بھی لے آؤ, ان سے یہ کام ٹھیک نہیں ہوں گے. یہ ملک نہیں ٹھیک ہو سکتا جب تک مسائل زدہ لوگوں کو آپ اپنا لیڈر نہیں مانیں گے. اگر آپ دولت کے پجاری اور دولت کے بینکرز کو اور دولت کے جمعہ بازار کو یہی آپ کی قیادت ہے تو پھر اوپر والے چیمبر پھر کیا ہونے جا رہا ہے؟ مطلب لوگ ملک چھوڑ کے چلے جائیں, ہجرت کر لیں. جنہوں نے ملک چھوڑ کے جانا ہے وہ جا چکے ہیں. ایک وقفہ خواتین و حضرات, وقفے کے بعد شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے, لوٹ مار ہو رہی ہے, پکڑا کسی نے جانا نہیں ہے, کراچی کی صورتحال ایم کیو ایم وہاں پہ احتجاج کر رہی ہے, طالبان کے ساتھ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی حادثہ ہو سکتا ہے اسلام آباد میں, پھر جا کہاں رہا ہے سارا معاملہ؟ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک خواتین حضرات. شیخ صاحب, ایم کیو ایم کراچی میں آپریشن ہو رہا ہے, رینجرز کا ٹارگیٹڈ آپریشن. ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ہمارے لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں, چودھری نثار وہاں جاتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا ایم کیو ایم کا. ایک لندن میں ایشو چل رہا ہے, کراچی میں چل رہا ہے, اور ایم کیو ایم احتجاج کر رہی ہے. یہ کیسے ایم کیو ایم کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ, کراچی میں احتجاج؟ دیکھیں ابھی عشرت العباد صاحب سے میری دبئی میں بڑی گپ شپ رہی, فاروق ستار سے بھی اکٹھے ہی تھے, ایک ہی ہوٹل میں تھے ہم. جو بات میں نے ان کو ان کے منہ پہ کہی نا وہ میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. مزہ وہ ہوتا ہے جو آدمی منہ پہ بات کرے. دیکھیں پہلے جو انہوں نے کہا نا, دو جو لڑکے وہ پکڑے گئے پہ, جو انہوں نے کہا میڈیا, کاشف کامران, کاشف, میں نے عشرت بھائی کو کہا یار دیکھو یہ کوئی آج کی خبر ہے. یہ میں نے فاروق ستار کو بھی کہا, میں نے کہا کس کو نہیں پتا کہ اسلام آباد میں کہ کس نے پکڑے اور وہ کہاں ہیں. بلکہ بابر غوری بہت عرصے تک, بہت عرصے کی بات ہے, مجھ سے کہتا تھا یار ذرا یہ پتا کرو کہ یہ بندے کہاں ہیں. اور میں نے کہا بابر بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ میں بارودی سرنگوں کی طرف جاؤں, آپ کو پتہ ہے پکڑے ہوئے ہیں. یہی بات میں نے عشرت کو کہی. ہاں یہ جو بندے اٹھائے جا رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, وہ یہ بڑی زیادتی ہے. دیکھیں یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے اس ملک میں. اور کراچی دیکھیں, جو بات کہی جاتی تھی کہ کراچی میں پینیٹریشن ہو گئی ہے طالبان کی, آخری لڑائی جو ہے, آخری لڑائی اس جہاں جس نے بھی ہونا ہے وہ کراچی میں ہونی ہے. یہ میرا پہلے سے آئیڈیا ہے, یہ پہلے سے میری تھیوری ہے کہ کراچی میں بہت خون خرابہ ہونا ہے. اور جب تک یہ سیاسی پارٹیاں آن بورڈ نہیں ہوں گی, پیپلز پارٹی, اے این پی, اسلامی قوتیں وہاں بہت بڑی قوتیں ہیں, ان کو آپ انڈر اسٹیمیٹ کریں. ایم کیو ایم, کراچی امن نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ میڈیا جو ہے جس طرح لاشیں دکھاتے ہیں, اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کتنی لاشیں گری ہیں. جیسا بیٹل لائنز کیا ہیں؟ بیٹل لائنز اے این پی, ایم کیو ایم, پیپلز پارٹی. دیکھیں اے این پی کا تو وہاں دیکھیں نا, اے این پی کو تو انہوں نے کر کے نا, جو لوگ تھے وہ خود بخود, اب وہاں میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. بیٹل لائن یہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایم کیو ایم کا اور دینی قوتوں کا وہاں جھگڑا ہوگا. ایم کیو ایم اور دینی قوتوں کا, اچھا میری یہ رائے ہے جو ٹوٹلی غلط بھی ثابت ہو سکتی. دینی قوتوں میں آپ طالبان کو بیٹ کر, میں ان کو دینی قوتیں ہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے, اچھا. الٹیمیٹلی لڑائی طالبان میں, طالبان کہتا ہوں آپ کی خواہش میں دینی قوتیں ہی کہوں گا, یہ آپ کی خواہش ہے, میرے منہ میں آپ یہ جملہ ڈال رہے ہیں. میں کہتا ہوں دینی قوتوں اور ایم کیو ایم میں جنگ ہوگی. اچھا. لیکن اس جنگ کو روکنا جو ہے وہ کتنے لوگ افیکٹو ہیں, کتنے لوگ ایکٹیو ہیں اس میں. دیکھیں نا, آپ رومال نکال کے دے رہے ہیں, یہ میرا کلچر ہے, یہ میرا کلچر ہے. یار یہ بات
مر گئے لوگ. آپ کو پنجاب فیسٹیول کی پڑی, آپ کو سندھ فیسٹیول, ایک سوال ڈال کے بتائیں, کبھی جواب نہیں دیں گے. دیکھیں نا, ہمارے لیے تو اللہ کی رضا ہے, ہم لوگوں کو کہتے ہیں یار آپ کی مہربانی, آپ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, ہم کوئی ریسرچر نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں. جو اللہ ہمیں دل اور دماغ میں ڈالتا ہے وہ قوم کے سامنے سچا رکھتے ہیں. آپ کا اشارہ سندھ فیسٹیول کی طرف تھا. میرا اشارہ ان دونوں فیسٹیولوں کی طرف ہے, یہ نئی اولاد اپنی متعارف کرا رہے ہیں. دیکھیں نا, مارکیٹنگ کی جا رہی ہے ہمارے پیسوں پہ. دیکھیں نا, یہ زمزم کلفی ہمارے نام پہ ہی ہمیں کھلائی جا رہی کہ کھاؤ, گلا پکڑا جائے. اچھا نہیں ہے اس ماحول میں اتنی ٹینشن کراچی میں, تو ایک طرف یہ بھی ہو رہا ہے, تو کس میں کیا؟ سر ایک ماحول ہوتا ہے, لاشیں جہاں گر رہی ہوں, جہاں خون بہ رہا ہو, وہاں مجرے نہیں ہوتے, مجروں کا ایک ماحول ہوتا ہے. گھنگروؤں کی ایک جھنک اور جھنکار ہوتی ہے. وہاں بنارس کی صبح یا اودھ کی شام نہیں ہو سکتی. جہاں بنارس کی صبح اور اودھ کی شام ہو, وہاں آپ گھنگرو ڈال دیں. جہاں خون ہو, جہاں دھرتی خون میں نہ آ رہی ہو, جہاں لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے بچے نہیں مل رہے ہمارے. دیکھیں, میں پہلے کیس میں ایم کیو کے ساتھ نہیں ہوں, میں سمجھتا ہوں بہت پرانی سٹوری ہے وہ, عمران فاروق والی. وہ نٹ عمران فاروق علی, وہ جو دو بندے انہوں نے احتجاج کیا بہت بڑا, اور نہیں, عمران فاروق والے دو بندے غائب ہیں نا اب, ان کو وہ انہی کے بندے, وہ ان کو پتا تھا پہلے سے. ٹھیک ہے, وہ پرانی, ٹھیک ہے, وہ پرانی بات, پرانے مردے کھیڑنے کا. ٹھیک ہے, یہ ایک نئی ہے, میں سمجھتا ہوں. تو یہ پروٹیکشن پاکستان آرڈیننس, یہ تو آرڈیننس ایک جاری ہوا نا. ممنون حسین صاحب آپ کے جو نہیں بلے مطلب آپ کے سپریم کمانڈر جو ہیں, اچھا انہوں میں نے کہا نہیں, اس گھر کو آگ لگ گئی, گھر کے چراغ, جو بھی کہہ لیں ہیں سپریم کمانڈر. آپ چوائس دیکھیں نواز شریف صاحب, دیکھیں نا, مین از نون بائی ہز سلیکشن, مین از نون بائی ہز کمپنی وچ ہی کیپس. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ٹائم لوں گا, اگر میں آپ کے ساتھ گھوموں پھروں گا نا, لوگ کہیں گے یار کو پڑھے لکھے بندوں کے ساتھ پھرتا ہے. اگر میں کسی شاعر ادیب کے ساتھ پھروں گا, لوگ کہیں گے یار یہ قافیہ ردیف کی سمجھ ہے. اگر میں کسی فلاسفر کے ساتھ پھروں گا تو لوگ کہیں گے یار فلسفی ہے. اگر کسی میں اور کے ساتھ پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ پھروں گا تو کہیں گے فیوچرسٹ ہے. اگر میں پھروں گا ہی گنواروں, لنگڑے, لولوں, بیماروں, بیچاروں, بے روزگاروں, بے ماروں میں, تو لوگ میرے بارے میں کیا رائے گے؟ دس از مائی چوائس. قوم نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ میں گنگو تیلیو کو اٹھاؤں یا جیرے بلیڈ کو اٹھاؤں. دس از دا نیشن ڈیسیژن which given me the force and the power, کہ تجھے حق حاصل ہے. ان میں کوئی ڈھنگا آدمی ہے اس ٹیم میں سب سے؟ اگر ہے تو آپ بتائیں, میں چینج کرتا ہوں ابھی اپنا پروگرام. چودھری نثار وہ ہے ڈھنگا آدمی ہے, پر وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ وہ خود اسمبلی میں کہہ گیا کہ اگر میں کامیاب نہ ہوا تو اس سال. میں نے ڈلتی شام کو رات کو کہا کہ 2014 خونی سال ہے, اور یہ فیصلہ خون سال ہے, یا نواز شریف رہے گا یا ختم ہو جائے گا. نواز شریف کا ختم ہونا کچھ سیاسی میں حکومت کا ختم ہونا نہیں کہتا. جس طرح وہ آہستہ 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 عوام میں, دیکھیں نا, میرا سارا بزنس مین نواز شریف کے ساتھ تھا شہر میں, سارا بزنس مین. دیکھیں جی, میں نے لوئر کلاس سے ووٹ مانگی ہے اس دفعہ. آپ یقین کریں گے, میں ڈینٹروں کی ورکشاپوں میں گیا ہوں, میں مکینکوں کی ورکشاپ میں گیا ہوں, میں نے درزیوں کو اکٹھا کیا, میں نے باربر شاپوں کو اکٹھا کیا, میں نے ویلڈروں کو اکٹھا کیا, ویلڈروں کا لیکن کیونکہ بزنس مین ساتھ نہیں تھا, اب بزنس مین کو تباہ کرنے لگے. ایک ہمارے پاس مری روڈ ہے, کوئی لاہور نہیں ہے, اور ٹرکی والوں کے جو معاملات ہیں, جب تاریخ لکھی جائے گی تو کوئی لکھی جائے گی. میرا شہر جو اہم مشن رکھتا تھا, ایکسپریس وے شیخ رشید ایکسپریس وے, میں نے کہا اس کو ختم کر. آپ جو مرضی کہہ لیں, طے یہ ہوا کہ زرداری صاحب اپنے 5 سال پورے کر کے پرسکون انداز میں چلے گئے. راجہ پرویز اشرف آپ کے دوست, یوسف رضا گیلانی, ایفیڈرین کیس, وہ رینٹل پارک کیس, وہ حج کوٹا کیس, وہ سارے کیس ویس کہاں گئے؟ ردی کی ٹوکری میں چلے گئے. اربوں روپیہ چلا گیا ملک سے, ویسے سکون. اب دوسرے رولرز بیٹھے ہیں, یہ پھر بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. اچھا وہ بھی اطمینان سے, یہ بھی اطمینان. دیکھیں نا, وہ بھی تو عوام میں, ان کا بھی تو ہاتھ کے امپلس پہ ہے نا. وہ پریشان تو وہ تو نہیں پریشان. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عوام پریشان ہے, فوج میں بے چینی ہے, آئی ایم ایف, وہ تو اطمینان سے بیٹھے ہیں, پہلے بھی بیٹھے, تب بھی بیٹھے ہیں, فیسٹیول منا رہے ہیں. آخر کو وجہ ہے نا سکون کی. سکون کی بنیادی وجہ ایک ہے کہ اپوزیشن مردہ ہے, لوگ باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں. قومی غیرت ہماری جو ہے وہ ڈے بائی ڈے مردہ ہوتی جا رہی ہے. ہم رات کو ٹاک شو دیکھتے ہیں اور سو جاتے ہیں, اور صاف شفار آدمی نے میرے سمیت دستانے پہنے ہوئے ہیں. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں ایک وقت ہوتا ہے, قوموں کی بنیاد اور تعمیر اور ترقی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے, اور قوموں کی تباہی کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت خزانے میں جان تھی,
पोजीशन थी। जब नवाज शरीफ के पास मसला आया तो ये तबाही की तरफ रवां दवां है। फौज को मशवरा दे रही है नहीं दे रही इनको, ये बिल्कुल चुप। देखें फौज मशवरा कह तो रही, कोई कुछ कह मांगे, देखें ना, उनकी कोई फीस तो नहीं है ना, जाहिर है एक तो जमहूरियत। फिर खुश है ना, आराम से बैठे हैं वो भी, लेकिन वो भी फिर आराम से बैठे, वो कोई मशवरा भी नहीं दे रहे। डॉक्टर शाहिद साहब देखें, जो इस्लामाबाद में एंकर है ना, उसकी बड़ी तरक्की है। जो अगर इतनी ही सलाहियतों का बंदा किसी और शहर में होगा ना, तो वो बेचारा बड़े मसाइल में होगा। 8-10 साल से फौज हार्ड अपने घर ही का रास्ता भूल चुकी है। 8-10 साल से हार्ड जॉब में, एक नहीं कई डिवीजनें वहां बैठी हुई हैं, कई डिवीजनें वहां बैठी हुई हैं। और अभी लोगों ने कहा कि ये मेरे राजा शाहिद जफर, मैंने क्यानी साहब से एक दिन बात की, उसने कहा शेख रशीद हमें जब कहेंगे हम तैयार हैं ऑपरेशन के लिए। जब क्यानी साहब की बात करता हूं, राहिल शरीफ से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई, राइट। अब जब मैं असेंबली में बात करता हूं कि यार को फैसला करो, हम सपोर्ट कर रहे हैं सारे, मुझे तो नहीं बुलाया, हालांकि और एक पार्टी वाले, हमने तो 7-8-9 वोटें इकट्ठी कर ली हैं अपनी, एक वोटों को बुलाया उन्होंने, हम भी शायद अंगूठा ही लगाते। कौम ये कहती है खुदा के लिए जो करना है यार। जनरल कियानी और जरदारी साहब के दरमियान जो इक्वेशन थी, क्या वो मियां नवाज शरीफ और जनरल राहिल शरीफ के दरमियान है? इट्स टू अर्ली टू से। मैं नहीं समझता कि मैं इतना बड़ा, आपने मुझसे सवाल किया, मैं इतना बोला नहीं हूं, मैं सारी बातें समझता हूं आप क्या पूछना चाहते हैं। नहीं, मेरा सवाल ये है कि देखें, कियानी एक सीनियर जर्नलिस्ट था, उसने पूरी टर्म उसकी सारी सर्विसेज देखें ना, DGMO, DGISI, DG 10 कोर, DG ऑपरेशन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सारी उसकी लोकेशन सर्विसेज ही देखें, इस्लामाबाद रावलपिंडी थी और उसकी 2-2 टर्में थी। तो वो एक तरीके से अपनी बात खामोशी से करने का आदी था, लेकिन जो बात मैंने कही है उसका मैं पहरा दूंगा कि उसने मुझे कहा था कि अगर ये फैसला हुआ कि हमने कुछ करना है तो हम ऑलरेडी वी आर देयर। ठीक है, लेकिन तालिबान को भी आप अंडर एस्टिमेट ना करें। अब उन्होंने जनरल राहिल शरीफ कैसे मैसेज देते होंगे, आपका क्या ख्याल है? ये अभी तक नहीं, मेरा ख्याल है देखें, मैं नहीं समझता कि अभी तो देखें ना, सारे एक सीनियर लोगों में अभी तो 4-5 महीने ये सीनियर लोग ही हेड करेंगे, लेकिन उसकी जो अपनी टीम है, उस टीम के मामलात में मुझे यकीन है पूरा कि नवाज शरीफ भी फौज के जज्बात से वाकिफ हैं और राहिल शरीफ साहब भी वाकिफ हैं, और राहिल शरीफ साहब यकीनन नवाज शरीफ साहब तक हालात हाजरा पहुंचाते होंगे। क्योंकि लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं फिर कि अंगूठी के नीचे लाना चाहते हैं? नवाज शरीफ ऐसे जब एक जर्नैल सूट में बैठा होता है ना, तो इसका मतलब है ड्यूटी टाइम के बाद गया वो प्राइम मिनिस्टर के पास। जब यूनिफॉर्म में बैठा हो तो उसका मतलब है ड्यूटी टाइम में बुलाया गया उसे, या ड्यूटी टाइम में मीटिंग हुई है। तो अब आप सारे सवाल ही फौज पे ना लेके जाए ना, मुझे पूरा यकीन है कि राहिल शरीफ साहब तरीके से ये बात उनको बता रहे होंगे, लेकिन फौज खड़ी होगी इनके साथ जो ये फैसला। इस कमेटी को ब्रीफिंग देगी फौज? नहीं, DGI मुज़ाकरात वो कह रहे हैं, अगर वो कहेंगे कि देने को तो क्या है जी, अगर प्राइम मिनिस्टर कहेगा कि इनको ब्रीफिंग दे दो, लेकिन ब्रीफिंग देखें, उन्होंने पूरी कोशिश की इस गवर्नमेंट को, उन्होंने GHQ में ब्रीफिंग दी, उन्होंने एटॉमिक की ब्रीफिंग दी, उन्होंने, लेकिन इस फौज को समझ होनी चाहिए, सॉरी फौज को कह रहा हूं, इस हुकूमत को, कि आप वाघा का बॉर्डर खोलने जा रहे हैं 24 घंटे, और आर्मी की आपकी जो हेड है उसके घर में 3 शातें हैं, एक भाई की, बहनोई की और तीसरे बंदे की, 3 उसके साथ शातें। और यहां तो बंदे का एक नॉर्मल केस हो तो वो उसके ज़हन में होता है, उसके खून में होता है, बाई ब्लड ही इज ए सोल्जर, और जो बाई ब्लड सोल्जर है वो यकीनन चाहते हैं कि ये प्रोसेस चले। शेख साहब, एक वक्फे के बाद मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये PCB के चेयरमैनशिप के ऊपर और ये 35-75 इंतखाबात में धांधली, और इसके ऊपर ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान और ये KP गवर्नमेंट और ये सारा मामला, यानी अब आपने 2-3 बातें आपने की। एक तो आप ही कहते हैं खूनी साल है, आप ही कहते हैं कि कुछ अरसे के अंदर ये गड़बड़ होने जा रही है, कराची में होने जा रही है, यहाँ होने जा रही है। फिर आप ये भी, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि फौज ऑन बोर्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि मैसेज पहुंच जाते थे होंगे राहिल शरीफ साहब। तो मामला जा किस तरफ रहा है, मतलब ये कहाँ जा रहा है? फिर एक आप कहते हैं कि अपोजिशन भी ठुस है, पब्लिक भी निकलने को तैयार नहीं है, मुल्क से लोग भी भाग गए, कहीं तो जा रहा है ना मुल्क। शेख साहब, वक्फे के बाद मेरे कहीं तो जाएगी ना कश्ती, ये कहीं तो जाके सफीना किसी ना किसी मौजों से निकल के कुछ साहिल पे जाएगा, कहाँ टकराएगा, क्या होगा? एक वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। शेख रशीद साहब, फिर अब क्या? देखें, अल्टीमेटली मुज़ाकरात उस वक्त होंगे जब नवाज शरीफ साहब और तालिबान आपस में बैठेंगे, या चौधरी निसार साहब और तालिबान बैठेंगे।
دیکھیں نا ادھر 4 کے 3 رہ گئے, ادھر کے بھی 3 ہو سکتے اور فوج بھی آن بورڈ ہوگی. فوج بھی دیکھیں فوج اس اپ ٹو نو دیکھیں آرمی یہ سوچ رکھتی ہے کہ جو بھی انہوں نے کرنا کریں, دیز آر دی منتھ. اس کے بعد مذاکرات نہیں ہوں گے, پھر لڑائی ہوگی. یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ مذاق, دیکھیں نا اس وقت ایک وقت ہے 1-2 مہینے, یہ مارچ تک, اپریل میں تو برف شرف پگھل جائے گی. لیکن نا جی مارچ سے نہیں, لیکن اس سے پہلے خون خرابہ تو ہے نا کراچی میں, ادھر ادھر سارا. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی خدشہ آپ کو. سر اگر کراچی میں ہو سکتا ہے اور پنجاب میں دیکھیں ابھی خانے وال میں ہوا 6-7 دن پہلے, آپ دیکھیں ایک بڑا سینسٹیو, کیونکہ وہاں میڈیا ذرا کنٹرولو ہے, حقیقی سٹوری نہیں آئی, صرف یہ آیا کہ 2 پولیس والے مارے گئے, ایک خودکش ہوا. اور وہ خانے وال جگہ کون سی ہے پل کے اوپر, یقیناً وہاں کوئی اس کے نزدیک پیرووال وغیرہ جہاں وہ خانے وال کے نزدیک ہوا ہے کوئی آرمی بیس ہوں گے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی نا, ورنہ خانے وال میں تو خودکش آدمی کا ہونا اس طرح کوئی وجہ نہیں ہو سکتی. 7-8 دن پہلے ٹی وی میں 1-2 منٹ چلی ہے یہ صرف جا کس طرح ہو رہا ہے پھر, یعنی خونی بابا یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو خون کی طرف جا رہا ہے, یہ تو اندھوں کو نظر آ رہا ہے. کانسٹیٹیوشن ایوینیو یہاں پہ مارا ماری ہے. دیکھو مارا ماری تو قانون کی ہوتی ہے نا, جب قانون مردہ ہو جائے, قانون اپنی ہنسی اڑائے, قانون اپنا مذاق اڑائے. کتنے کیسز ایسے ہیں جو سنے جا سکتے ہیں, آج تو عام کیسز کو جو لوگ نہیں سن رہے, عام کیسز کو نہیں سن رہے. اچھا کورٹ وہ گئی افتخار چودھری والی نئی کورٹ آ کے, تو یہ نئی اب ستو ادھر آ گیا, عدالتوں کی طرف آ گیا. ابھی تو کوئی کیس ایسا نہیں گیا. نہیں آپ کو کیا پلس کیا آ رہی ہے, عدالتوں کی کیا پلس آ رہی ہے؟ لیکن 18 تاریخ کو اس کی پیشی ہے صدر مشرف کی صاحب, لگتا ہے کہ وہ آئے گا, کیونکہ اسپتال میں بھی وہ کیا کر رہا ہوگا 1.5 مہینے کا آئے گا, اور چارج غداری پہ چارج شیٹ ہوگی. پھر دیکھیں نا پھر کام کب خراب ہوگا, اسی طرح کام خراب ہوں گے نا. میں تو سنسیئر ہوں جمہوریت کے ساتھ, لوگ کہتے ہیں یہ جمہوریت کا مذاق اڑاتا ہے, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ گن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مشرف صاحب آئیں گے. میرا 80-60-70-80% دیکھیں نا, نہ آئے تو کل. لیکن اب فیصلہ مشرف کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے اسپتال میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. ٹھیک, میں ساری قوم کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مشرف کا آنا نہ آنا بھی اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن میں 80% میں سوچ رہا ہوں. اچھا عدالت میں آنے کا مطلب یہ کہ چارج شیٹ کرے گی عدالت, ضروری نہیں کہ عدالت اسی دن لگا دے, اتنے بھی وہ نہیں ہے. ابھی تو دیکھیں نا, ابھی تو یہ بات چل رہی ہے کہ ابھی اس کو فوج ٹرائل کرے, اس کا کورٹ مارشل. ٹھیک ہے, ابھی یہ بات ٹرائل پہ چل رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ باعث ہیں ججز, آپ کے بارے میں وہ جو لسٹ لگی ہے کہ اس فیصل عرب صاحب کو اس نے سابق صدر نے نکالا پی سی او کے تحت, آپ وہ جو دلائل دے رہے ہیں, میرا خیال ہے دنیا میں کسی جج کو کوئی کہتا ہے کہ بھئی آپ باعث ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگلے جج کے پاس چلے جاؤ, میرا یہاں کیا رکھا ہے. ججز چاہ رہے ہیں, ججز بزد ہیں, نواز شریف صاحب بزد ہیں, کون بزد ہے؟ میں اس کیس میں نہیں پڑھ رہا, میں اطلاعات پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کیس جو ہے طریقے اور سلیقے سے لوگوں نے کہہ دیا ہے کہ بھئی یہ کیس اتنا آسان کیس نہیں ہے, آپ ایک مشرف کو ٹرائل نہیں کر رہے. پھر فوج آن بورڈ ہو جائے گی اگر آپ 12 اکتوبر کا فیصلہ کر دے, یہ کورٹ فوج آن بورڈ ہو جائے گی. اس وقت نہیں ہے, بالکل نہیں, 100% نہیں. تو مشرف نہیں, تو پھر میاں صاحب کو میسج کیا جا رہا ہے. اور یہ سعودی والی ہے جو بتایا نا, میاں صاحب کو اگر رستے میں کوئی رکاوٹ ہے, کوئی کھنگ نزلے زکام کا پروگرام ہے, کوئی چھوٹی سی بڑی سپر ہائی وے پہ رکاوٹ ہے, تو وہ صرف فوج کی طرف سے ہے, باقی اسمبلی میں کوئی رکاوٹ نہیں. اور میری ایک اکیلی آواز کیا کر سکتی. ٹھیک ہے, اور فوج جو ہے وہ آپ نے کہا کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے, مشرف صاحب کے معاملے میں بھی اور طالبان کے معاملے میں, اور بعض پالیسیوں پر بھی. بعض پالیسی صاحب آخر میں, یہ آپ کے دوست عمران خان صاحب نے کہا کہ 35 پنکچر لگا دی ہیں اور اس کا انعام ملا ہے نجم سیٹھی صاحب, اور یہ بڑا ایک اس وقت ڈسپیوٹ چل رہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے نتیجے میں بگ 3 اور یہ اور وہ سارا. یہ بتائیے یہ کیا ہے 35 پنکچر دھاندلی, یہ کیا ہوئی ہے پنجاب میں, کس نے کروائی ہے, ٹیپ ہے, آپ کی اس پہ کیا رائے؟ دیکھیں میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ ان کے پاس ٹیپ ہے, ابھی ایک ٹیپ اور بھی ہے. ابھی میں کہوں کیونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, میں تو بات ہی کر سکتا ہوں. ایک ٹیپ اور بھی ہے, ایک ٹیپ اور بھی آئے گی جس میں بعض ججز بعض ہاؤسز ہیں ججز کے, ایکس ججز کے. رمدے صاحب کا ہوگا, میں جس کا بھی ہوگا, کہہ دینا شیخ صاحب نام لے اتنا بولا تو نہیں ہوں یار, میں کون سا بولا تھا, میں نے مجھ سے نام کروا دیا. دیکھیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی اور بھی ٹیپس ہیں. ٹھیک ہے, لیکن پھر ہم کیوں بیٹھے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کو مانتے ہیں, دھاندلی کو نہیں مانتے. جس دھاندلی سے الیکشن ہوا ہے وہ الیکشن کیسے مانا جا سکتا ہے؟ فضل الرحمان کہتا ہے نہیں مانتا, زرداری کہتا ہے نہیں مانتا, عمران خان کہتا ہے نہیں مانتا, اے ایل پی کہتی نہیں مانتے. تو یہاں کیا کر رہے ہو بیٹھے, باہر آؤ, یہاں کیا کر رہے ہو؟ 27-28 ہزار کی ساری ہے, 70-80 ہزار روپے کی تنخواہ پہ ساری قوم کا خون نچوڑا ہوا ہے. جب تک قوم سڑکوں پہ نہیں آئے گی اپنے حق کے لیے, کوئی ان کو حق نہیں دلائے گا. نہ فوج ٹیپیں موجود ہیں, ٹیپیں موجود ہیں, ضرور موجود ٹیپیں ہیں,
اور ٹیپوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ دھاندلی ہو گئی جی، پنچر دھاندلی تو نہیں کہتے نا، پنچر تو ابھی آیا نا جی، ابھی تو بڑا تڑکا بھی آ جائے گی ٹیپ، تڑکے والی بھی آ جائے گی. تڑکے والی ٹیپ بھی. اچھا، میرا مطلب ہے ویل پلان جو سارا مسئلہ ہوا ہے، سارا طریقہ ہوا ہے. لیکن جب ہم نے ایک بائی الیکشن میں ہارے، ہم نے کہا یہ دھاندلی سے ہمیں ہرایا گیا 5,000 سے، 5 لاشیں لے کے آئے. اور یہ الیکشن جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے شہر سے انتقام لیا جا رہا ہے، سارے شہر کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. صاحب کھل کے اپنی رائے دیں. کیا نجم سیٹھی صاحب جو کیئر ٹیکر بنی تھی اس وقت، ٹھیک ہے، جس کے آپ کی ریزرویشنز تھیں، کیا نجم سیٹھی صاحب، عمران خان جو کہہ رہا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب نے، اور وہ یہ بھی کہہ رہا ہے اس کے ساتھ مل کے دھاندلی کروائی اور اس کی ٹیپ موجود ہے، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں اس بات تک جانا چاہتا ہوں جتنی عمران خان سے میری بات ہوئی. جب عمران خان نے 2 قسطوں میں ان کو انٹرویو دیا، میں نے عمران خان سے خود بات کی. اگر وہ انٹرویو سن بھی رہے ہوں، وہ ان کے پاس پتہ نہیں، جیسے میں خود نہیں سنتا وہ بھی نہ سنتے ہوں. میں نے کہا خان صاحب آپ نے بہت 2 ایکسکلوسیو بڑے ہسٹوریکل انٹرویو دیے ہیں، یہ اس کی بیس سے آپ بنیاد سے واقف ہیں؟ انہوں نے کہا یہ شفقت محمود نے کروائے ہیں. ہاں جی، اور میں چپ رہا. دیکھیں نجم سیٹھی صاحب جو ہے اس وقت، کرکٹ ایک معمولی مسئلہ نہیں ہے. یہ میں تو گلی ڈنڈا کا پلیئر ہوں اس ملک میں. اسپیکر صاحب، چودھری نثار صاحب، عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب، 10 آدمی بڑے اور گنتا ہوں جو کرکٹر ہیں کالجوں نہیں. میں تو گلی ڈنڈے کا پلیئر ہوں، پٹھو گرم کا پلیئر ہوں. تو گلی ڈنڈے والا تو جو ہے، پٹھو گرم والا تو صاف صاف سیدھی سیدھی بات کرے گا. یہ اب اربوں خربوں روپے کی گیم ہے. یہ سب بڑی اہم آپ نے بات کی. آپ نے کہا کہ 35 پنچرز کے ساتھ ساتھ اور بھی ٹیپیں آنے والی ہیں جس میں ججز بھی، ریٹائرڈ ججز، ایکس ججز، اچھا وہ بھی ملوث ہیں اور وہ بھی یہ دھاندلی. میرے پاس اڑتی خبریں ہیں اس قسم. اچھا، مطلب ٹیپس ہیں، ہوگی تو لوگوں ٹیپس نے ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے، مطلب مان لینا ٹیپس ہیں شیخ صاحب. دیکھو جی، میں نے آپ کو کہا نا میں جتنی بات کہہ سکتا ہوں اتنی کہوں. اچھا تو یہ دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور مینیج ہوئے ہیں الیکشنز. ظاہر ہے جب سارے لیڈر کہہ رہے ہیں تو میں بھی باہر تو نہیں ہوں. اچھا اب آپ عمران یہ کہتے ہیں کہ جی میں 2 تاریخ تک انتظار کروں گا اور 2 تاریخ کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے اندر بیٹھنا ہے یا باہر نکلنا ہے. عمران ویسے ہی کہہ رہے ہیں یا حقیقتاً میں وہ نکلیں گے؟ اور طاہر قادری صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں عمران نکلیں، میں ان کا ساتھ دوں گا. میں ویسے بھی ان کا اتحادی ہوں. نکلیں، عوام کے لیے نکلیں. لاہور میں خود گیا تھا جب مہنگائی کے اور بے روزگاری کے خلاف بات ہوئی. اور طاہر القادری کو بھی آئیں گے، طاہر القادری صاحب بھی انشاءاللہ تعالی. امید ہے گرمیوں تک ماحول گرم ہوگا اور لوگ بھی سمجھ جائیں گے. دیکھیں نا، کوئی بھی آدمی نئے 6 7 8 مہینے میں وہ کہتا ہے جی ٹائم دو، اس کو ٹائم دو، نئی حکومت ہے. اب ٹائم دیتے دیتے ان کو پتا ہوتا ہے اپنا ٹائم لگ گیا ہے. نجکاری ہو جائے گی اس دوران. نجکاری پہ دیکھیں نا، جو چیزیں یہ نجکاری کرنے جا رہے ہیں اس میں اور یہ خراب ہونے جا رہے ہیں. اور وہ ٹیم جو لے کے آ رہے ہیں آپ ہی کے، لیکن ماحول اور پکے گا اس میں سے ماحول. ہاں ظاہر ہے، گرمی اور بڑھے گی، ڈیفینیٹ ٹیمپریچر اور بڑھے گا. اور بڑا مشکل وقت ہے حکومت کے لیے. اور حکومت کے لیے ہم دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور دانش دے اور مسائل کو سمجھنے کی صلاحیت دے تاکہ ملک کو صحیح لائن اور لیفٹ پر لے جا سکیں، کہیں گڑے میں نہ گیر دیں. یہ سب بہت شکریہ. انشاءاللہ انداب سے بات ہوگی. خواتین حضرات، کچھ بڑی اہم باتیں شیخ رشید صاحب نے آج کے پروگرام میں کی. ایک بات تو انہوں نے یہ کی کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے طالبان کے ساتھ مذاکرات پہ. دوسری بات انہوں نے کی کہ فائنل بیٹل ایم کیو ایم اور دینی قوتوں کے درمیان کراچی میں ہونے جا رہی ہے، خون خرابہ ہونے جا رہا ہے. اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ یہاں کانسٹیٹیوشن ایونیو یعنی اسلام آباد میں بھی کچھ ہو سکتا ہے کسی بھی وقت. اور بھی بہت ساری باتیں انہوں نے کی. اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اور ٹیپس اور اسکینڈلز جس میں ایکس ججز بھی ہیں وہ بھی سامنے آنے والے ہیں 35 پنچرز کے علاوہ. اور آنے والے دن کیا باتیں درست ثابت ہوتی ہیں، کیا باتیں درست نہیں ثابت ہوتی ہیں. کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا.